میں بڑا تپیادہ سا یقین کرو کہ ایک عورت نے آ کے جب اب تک نیوز کے اوپر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کی، اوے تجھے پتا ہے صدیق اکبر کون ہے؟ ارے صدیق اکبر وہاں پر تشریف فرما ہے، ارے جدھر 70,000 ملائکہ صبح آتے ہیں 70,000 شام کو آتے ہیں۔ تو کیا جانے صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ اور اب سننا ذرا توجہ کے ساتھ، بابیو 70,000 ملائکہ سویرے تے 70,000 ملائکہ کدوں آندے نے؟ شام نو آندے نے، تے جڑے ایک دفعہ آندے نے پھر واری ہیں جی بات ہے کہ نہیں؟ اب ذرا غور کرنا، ارے تمہیں کیا پتا کہ عظمت صدیق اکبر کیا ہے؟ ارے یہ فرشتے ہیں، 70,000 ملائکہ سویرے 70,000 ملائکہ شام ادھر آتے ہیں جہاں پر صدیق اکبر تشریف فرما ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ ملائکہ جس کے پاس آتے ہیں وہ روزانہ کدھر جایا کرتا تھا؟ غور کرنا ذرا، ارے ملائکہ ایک دفعہ آتے ہیں پھر قیامت تک باری نہیں آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کیا ہے۔ ملائکہ جس طرف آتے ہیں، ارے جن پر درود بھیجنے کے لیے آتے ہیں وہ خود روزانہ کدھر جاتے تھے؟ یہ بخاری پڑھو، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کی اطاعت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کی اتباع میں دیکھا ہے، میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کی پیروی میں دیکھا ہے۔ اب ذرا اگلے جملے سننا، یہ کون بیان کر رہی ہے؟ ارے جو ہم مومنوں کی ماں ہے، یہ کون بیان کر رہی ہے؟ جو مصطفیٰ کی زوجہ ہے، یہ کون بیان کر رہی ہے؟ جو امت کی سب سے بڑے عالمہ ہے، وہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے اپنے بابا کو مصطفیٰ کی اتباع میں دیکھا ہے، مصطفیٰ کی پیروی میں دیکھا ہے۔ اب 70,000 ملائکہ جو ایک دفعہ آتے ہیں قیامت تک باری نہیں آئے گی، وہ تڑپتے ہیں تڑپتے ہیں تڑپتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر پھیرا لگ جائے، وہ تڑپتے ہیں ایک دفعہ پھر حاضری لگ جائے۔ لیکن عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے قسم پیدا کرنے والے کی، ارے جناب محمد مصطفیٰ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ روزانہ ہمارے گھر آتے تھے، ایک دفعہ نہیں، فرماتی ہے ایک دفعہ صبح آتے تھے ایک دفعہ شام آتے تھے۔ وہ لکھا نا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے، کیوں بگڑتا ہے، مل کے ذرا، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے گئے، دل کو غم مت لائے انوار۔ ہائے ہائے بابو ہے تو پتہ لگنا نا قبر سے جا کے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے؟ اور صدیق اکبر وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، جس نے کلمہ پڑھا تو کلمے والے کو دیکھا، جس نے اذان سنی اذان والے کو دیکھا، جس نے درود پڑھا درود والے کو دیکھا، جس نے خطبہ سنا خطبے والے کو دیکھا، جس نے قرآن پڑھا تو صاحب قرآن کو دیکھا۔ اور خود صاحب قرآن نے اپنے محبوب صدیق اکبر کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے جو سب سے پیارا ہے، مجھے جو سب سے پیارا ہے وہ ابو بکر ہمارا ہے۔ فرمایا جو مجھے سب سے پیارا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سب کے احسانات کا بدلہ، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، لیکن صدیق کے احسان کا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب عطا فرمائے گا، کل قیامت والے دن میرا رب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کو خلیل بناتا، اگر کسی کو خلیل بناتا، فرمایا ابو بکر کو بناتا۔ وہ ابو بکر میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، وہ ابو بکر میں تیری شان پہ قربان جاؤں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا
انتا ابو بکرین عینی، فرمایا ابو بکر وہ ہے جو میری آنکھ ہے، ابو بکر وہ ہے جو میری آنکھ ہے۔ اب مجھے خود بتائیے گا میری آنکھ دے بارے چ جیڑا کوئی گل کرے مجھے بتاؤ وہ میری توہین کر رہا ہے نا؟ ارے میری آنکھ کی جو گستاخی کرے وہ میری گستاخی کر رہا ہے نا؟ یہاں سے سوچو کہ جو صدیق اکبر کا بے ادب ہے وہ مصطفیٰ کا بے ادب ہے، جو صدیق اکبر کا گستاخ ہے وہ مصطفیٰ کا گستاخ ہے، جو صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتا ہے اس کا کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے بڑے جو فیصلہ کر کے گئے وہ کمال کر کے گئے، اور جنہوں 5 تن پاک نال پیار نہیں، اور جو کلمے دا اعتبار نہیں، جڑا 4 یارہ دا یار نہیں، اور جنت دا حقدار نہیں، لکھ نمازاں پڑھ پاوے، لکھ روزے رکھ پاوے، اور صدیق تیرے نال نہیں، تیرا ہونا بیڑا پار میں۔